یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بعض آداب دعا کے اور بعض احوال و اماکن ایسے بتلائے تھے جن میں اللہ رب العزت بندے کی دعا بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اس کی تفصیلات اور بھی زیادہ ہیں، لیکن ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ڈائریکٹ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے آس پاس، ہمارے گھر میں، ہمارے بچے، ہمارا کاروبار اور ہمارے دشمن، ان تمام کو لے کر ہم بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھی کہ کریں کیا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور اس کیفیت سے دوچار ہو کر کبھی کبھی ہم جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، غصہ ہمیں بہت آتا ہے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ ان تمام کیفیتوں سے نکلنے اور نارمل زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے مضبوط راستے کو پکڑیں، ایک ایسے دروازے کو ڈھونڈیں جو راستہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے، پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا دلا دے، اور ایسا دروازہ کہ جس پر لگائی ہوئی صدا کبھی ناکامی سے دوچار نہیں ہوتی۔ ایک ایسا مالک، ایک ایسا آقا جس کی مٹھی میں یہ ساری کائنات ہے، جس کے پاس نفع و نقصان کے سارے اختیارات ہیں، اس دربار میں ہم اپنی درخواست لگائیں اور جھوٹے خداؤں سے، جھوٹے داتاؤں سے، جھوٹے حاجت روا اور مشکل کشاؤں سے، اور ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں بس رہے بے شمار وہ سہارے جو مختلف قسم کے انسانوں کے تعلق سے ہمیں بہکاتے رہتے ہیں، ان سے ہم الگ ہو جائیں اور اپنے رب سے اپنا رابطہ جوڑیں۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ ایک اور بات، اس سے پہلے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھوں اور وہ نسخہ بتلاؤں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے حالات میں پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے، اندیشوں سے مکت ہونے کے لیے اور بے وجہ کی چنتا سے اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالنے کے لیے، ہم ان تمام چیزوں سے چھٹکارا پالیں۔ ایک بات سمجھ لیجیے، آج کل ہمارے زمانے میں جس طرح سے ڈاکٹر، طبیب، حکیم ٹیبلٹ، گولیاں، کیپسول بیچ رہے ہیں نا،
بعض لوگ بالکل اسی انداز سے دعاؤں کا کاروبار کر رہے ہیں. آپ کو شوگر ہو گئی ہے، اتنی بار یہ دعا پڑھ لیجئے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. آپ کو زکام ہو گیا ہے، یہ دعا پڑھ لیجئے. آپ کو بخار آ گیا ہے، یہ دعا پڑھ لیجئے. دعا کوئی ٹیبلٹ کیپسول نہیں ہے، اور اس انداز سے دعاؤں کا کاروبار یہ بہت غلط چیز ہے. نہ ہمیں کرنا چاہیے اور نہ اس چکر میں پھنسنا چاہیے. دعا تو ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے ہمارا اور ہمارے رب کا. جب اس کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، اس کی توجہ حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس کی رحمتیں ڈھونڈے اگر ہمیں کامیابی مل جائے گی تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ سب اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. اور بخار، نزلہ، زکام، شوگر، یہ وہ تمام چیزیں جن چیزوں کے لیے لوگ اتنی بار یہ کر لیں، عصر کے بعد یہ پڑھ لیں، فجر کے بعد یہ پڑھ لیں، جبکہ ان میں سے کوئی چیز بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دعاؤں کو اندھ وشواس کے انداز میں سماج میں پھیلایا جا رہا ہے، اور پھر جب ان لوگوں کی مراد پوری نہیں ہوتی، شوگر ٹھیک نہیں ہوئی، بخار گیا نہیں، کھانسی ختم نہیں ہوئی، تو بد عقیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں، بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں. دعاؤں پر ان کو شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں. کیا ہوا؟ فلاں صاحب نے بتلایا تھا ایسا کرنے سے ہی ہوگا، اتنے دن سے کر رہا ہوں، کچھ تو ہوا نہیں. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دوا بھی کتنی ہی اچھی، بہتر کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر آپ کو دے دے، اگر آپ جو طریقہ وہ بتلاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو لینا ہے، اتنے گھنٹے کے بعد آپ کو کھانا ہے اور ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، اگر وہ سب ہم نہیں کرتے ہیں تو کیا دوا کام کرتی ہے؟ نہیں کرتی. ایک طرف ہم حکیم سے، ڈاکٹر سے نزلہ، زکام، کھانسی کی دوا لے کر آئیں، اور دوسرے آتے ہوئے کسی اسٹور میں گھس جائیں اور وہاں سے آئس کریم خرید لیں، اور آئس کریم کھاتے ہوئے گھر تک آئیں، دوا بھی کھائیں، آئس کریم بھی کھائیں. فائدہ ہوگا کیا؟ آپ کی کھانسی بڑھ جائے گی، آپ کا نزلہ زکام اور خطرناک ہو جائے گا. تو قصور اس میں کس کا ہے؟ دواؤں کا؟ نہیں، دواؤں کا نہیں ہے. قصور تو آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے اس نسخے کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جیسے آپ کو استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی تھی. ایسے ہی مسئلہ دعاؤں کا ہے. بندے کو یقین نہیں ہے، وہ شک و شبہ کی کیفیت میں گرفتار ہے، دعا کے الفاظ کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھتا نہیں، غلط پڑھتا ہے، جو اوقات ہیں دعا کے وہ اسے معلوم نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا. تو غلطی اپنی اور لگاتے ہیں دعا کے سر. تو ایسا نہ کریں، اور اس طرح سے کیپسول اور ٹیبلیٹ کے انداز میں دعاؤں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں. یہ آپ کا، آپ کے رب کا معاملہ ہے. رابطہ جتنا اچھا ہوگا، تعلق جتنا بہتر ہوگا، یاد رب کی جتنی ہوگی، اتنے ہی آپ پریشانیوں سے دور رہیں گے. اور اگر پریشانی آئے گی کبھی تو وہ آپ کے رفع درجات کے لیے ہوگی، گناہوں کو مٹانے کے لیے ہوگی، آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہوگی. تو آئیے آج ایک حدیث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی حدیث ہے.
اس کو امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ صبح شام اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ایک بار اور سن لیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ایک بار اور سن لیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے آسمان و زمین میں پائی جانے والی کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچاتی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو اس دعا سے زیادہ زیادہ فائدہ پہنچائے اور ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرائے اور ہر طرح کے نقصان سے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. دیکھتے رہیے کریم ٹی وی اردو. دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور دین کی صحیح بات ان تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں. ناظرین آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو ایک دعا بتلائی تھی. اس دعا کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا اور اس سلسلے میں صحابہ کرام سے لے کر بزرگان دین کے ہمارے زمانے کے اور اس درمیان کے جو کچھ بھی واقعات ہیں بہت سارے علماء کرام نے اپنے اپنے زمانے کے واقعات حادثات اس دعا کے تعلق سے لکھے ہیں. فلاں کے ساتھ ایسا ہوا تو یہ کیا اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا ایک تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں رسول اکرم سے اور محدثین کرام کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو دعا صحیح ہے. جو آداب ہم نے بتلائے ہیں کہ ان آداب کے ساتھ آپ دعا کریں پڑھیں اگر ان کی رعایت آپ کریں گے اور اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے اور وہ پریشانی آپ کو ختم ہو جائیں گی. آج ہم نے ایک اور دعا آپ کے لیے انتخاب کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے. حضرت امام مالک نے موطا میں, امام ترمذی اور امام نسائی نے اپنی اپنی سنن میں اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول رات مجھے بہت تکلیف ہوئی. آپ نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ کسی موذی جانور نے مجھے ڈنک مار دیا تھا جس سے بے چینی بے انتہا کی تھی, بڑی تکلیف ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شام کو ایک دعا پڑھ لیتے تو تمہیں کوئی موذی جانور نہ ستاتا, ڈنک مارتا اور تم اس تکلیف سے محفوظ رہتے. اس نے کہا اللہ کے رسول وہ دعا کیا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام اور پورے کلموں کے وسیلے سے
ان تمام مخلوقات کے شر سے جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ زمین میں، آسمان میں ہزاروں مخلوق ایسی ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، ڈنک مار سکتی ہے، نقصان پہنچا کر ہمیں زخمی کر سکتی ہے۔ اس میں وہ جانور جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جن کو ہم درندہ کہتے ہیں، وہ جانور جو ہمارے مکانوں میں رینگتے پھرتے ہیں، سانپ، بچھو اور دوسرے، جن کے زہر سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ سب بھی داخل ہیں، اور وہ بھی داخل ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے مخلوق پیدا کی ہے، آسمان میں، زمین میں، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے پیدا تو اسی نے کیا۔ ہم کو قضاء الہی سے یا ہماری غلطی سے، ہماری کوتاہی سے، شیطان کی شرارت اور نفس کی بدعمالی سے اگر کسی مخلوق کے ذریعے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ہماری شامت اعمال ہے، لیکن اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اس سے تو بچنے کا طریقہ یہ بتلایا کہ آپ شام کو یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ دعا کم سے کم 3 بار آپ پڑھ لیں۔ شام کب ہوتی ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائی یہی پوچھتے ہیں کہ شام کا مطلب کیا ہے؟ عشاء کے بعد؟ نہیں، شام شروع ہوتی ہے مغرب سے۔ مغرب کی نماز پڑھی آپ نے، مغرب کی نماز کے بعد جو آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، جو دعائیں پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ اس دعا کو حضور قلب کے ساتھ دل میں اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی موذی جانور، کوئی بھی کسی بھی طرح کی بلا، مصیبت، وبا، کوئی وائرس آپ کو نقصان نہ پہنچائے، یہ دل میں آرزو ہے، تمنا ہے۔ اللہ رب العزت دل کو دیکھتا ہے، آپ کے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی، ایسے ہی اب اس رات میں آپ محفوظ ہو گئے۔ یہ آپ کا حفاظتی بندوبست ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے عطا فرمایا گیا ہے، آپ نے بیان فرمایا۔ اور پھر اب صبح ہوئی، صبح کی نماز پڑھی آپ نے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جو دعائیں مسنون ہیں نماز کے بعد پڑھنے کی، وہ دعائیں آپ نے پڑھی، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی آپ نے 3 بار۔ ایک وہ دعا جو اس سے پہلے بتلائی تھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور پھر یہ دعا پڑھ لی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کم سے کم 3 بار آپ پڑھ لیجئے حضور قلب کے ساتھ، مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ انشاءاللہ سارے دن آپ ہر طرح کے موذی جانور، انسان، درندے، چرندے، شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ جو حدیث ہم نے آپ کو سنائی حضرت ابو ہریرہ کی، اس میں تو صرف شام کا ذکر ہے، لیکن بعض دیگر روایتوں میں طبرانی وغیرہ کی صبح کا بھی ذکر ہے۔ صبح اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو دن بھر آپ محفوظ رہیں گے۔ تو صبح شام کی یہ دعائیں آپ کو ہر طرح کا اطمینان دلاتی ہیں، ٹینشن سے دور رکھتی ہیں، آپ کو چنتا سے مکت کرتی ہیں، آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے بچاتی ہے۔ کیوں نہ کریں عمل؟ کیوں نہ یاد کریں اس دعا کو؟ اور کیوں نہ پڑھیں؟
اور اگر نہیں پڑھتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہائے وائے مت کرو، پھر اللہ رب العزت سے شکایت مت کرو، اسلام کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ۔ اسلام نے تو بتلا دیا تھا، رسول اکرم نے فرما دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ نسخہ اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا تھا، اور پھر ہم اس پر عمل نہ کریں تو یہ خرابی ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے۔ ہم اس کو مانیں، تسلیم کریں، اور غلطی مان کر پھر سے ایک بار تیار ہو جائیں غلطی کو سدھارنے کے لیے۔ اب سے ہم ہمیشہ اس دعا کو صبح اور شام پابندی سے پڑھیں گے، اور ہر طرح کی بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھنے کا جو انتظام ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے کریم ٹی وی اردو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ہم آپ اور اس وقت دنیا کا ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جو اقتصادی ہیں، کچھ سماجی ہیں، کچھ جسمانی ہیں، کچھ روحانی ہیں، کچھ خانگی، معاشی، معاشرتی۔ غرض یہ کہ کوئی بھی آدمی پریشانیوں سے آزاد نہیں ہے۔ ایک پریشانی کو ہم حل کرتے ہیں، دوسری پریشانی آ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم چاروں طرف سے پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں، اور پریشانیاں ہیں کہ کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کسی کو اپنے کاروبار کی پریشانی ہے تو کوئی ایسا ہے کہ کاروبار تو اس کا بڑا اچھا چل رہا ہے، لیکن اس کے گھر کے معاملات بہت خراب ہیں، بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بھائیوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے دل کو دکھاتا رہتا ہے۔ وہ دن بھر چاہے کتنے ہی ہنسی خوشی رہے، لیکن شام کو جب گھر جاتا ہے تو گھر کے ماحول اور گھر والوں کے برتاؤ اور رویے سے اتنا دل برداشتہ ہوتا ہے کہ دنیا اپنی ہزار رونقوں کے باوجود اس کو اجاڑ، ویران، کھنڈر اور غیر آباد لگتی ہے۔ کیا کیا جائے؟ ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن ہر ایک آدمی کو میسر نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کرے۔ تو آپ پہلے اپنی پریشانی کو متعین کیجئے، یہ پریشانی میری سب سے زیادہ ہے، پھر اس پہ نظر کیجئے یہ پریشانی مجھے کیوں لاحق ہے۔ کوئی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو دور کر سکوں، اور وہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے اخلاق پر، اپنے کردار پر، اپنے رویے پر پورے طریقے سے نظر ڈالیے ناقدانہ، اور پھر اگر لگے
کہ اس میں ہماری بھی کچھ غلطی ہے تو اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کیجیے، اور پھر اللہ رب العزت سے لو لگائیے، اس کو یاد کیجیے، اور پھر دعاؤں کا سہارا لیجیے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، علامہ ابن السنی نے اپنی کتاب اعمال اللیل یوم واللیلہ میں، اور اسی طرح امام نووی نے الاذکار میں اس دعا کو ذکر کیا ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی ہیں، ساری زندگی بہت سادگی سے گزاری، بڑے بڑے عہدے ملے، لیکن ان عہدوں کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن ان کی مسرت، ان کی شادمانی، ان کی خوشی، ان کی آزادی دلی، روحانی، فکری ایسی تھی کہ کوئی آدمی بھی اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ تیاگنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو اور صبح شام 7 بار یہ دعا پڑھ لے، اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کر پابندی کے ساتھ اللہ سے لو لگا کر، محض زبانی جمع خرچ نہ ہو فارملٹی کے انداز میں، نہیں، دل بھی ہمارا اللہ رب العزت کی طرف لگا ہوا ہو اور ہم دل سے چاہتے ہو ہماری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت، رسول اکرم فرماتے ہیں، اس کی ان تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ عظیم دعا یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک بار اور سنیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کیا بتایا گیا اس میں؟ حسبی اللہ، تمام طرح کی پریشانیوں، دماغی، ذہنی، جسمانی، روحانی، تمام طرح کی پریشانیوں میں میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اس یقین اور ایمان کے ساتھ میرا رب میرے لیے کافی ہے تمام طرح کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، کسی اور پر نہیں، یعنی کسی اور پر بھی بھروسہ کر رکھا نہیں، علیہ توکلت، اسی پر بھروسہ ہے میرا، مجھے کسی اور پر بھروسہ نہیں، اپنے دست و بازو پر بھی نہیں، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، ناتے داروں، دوست احباب پر بھی بھروسہ نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ وہو رب العرش العظیم، وہ عظیم ترین عرش کا رب ہے، رب العرش العظیم، اس کا عرش بہت عظیم ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو عرش پر رکھی ہوئی ہے
آسمان و زمین کو محیط ہے، تو عرش اس کا کتنا بڑا ہوگا کوئی نہیں جانتا، وہ اس عظیم عرش کا مالک ہے۔ تو بھائی اس دعا کو پڑھیے، اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کیجیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس بات کو اپنے بھائیوں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ناظرین دنیا میں ہزار قسم کے چور ہیں اور ہماری جان کو، ہمارے مال کو ان سے ہر آن خطرہ لگا رہتا ہے۔ بعض چور تو ایسے ہیں کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے چرا کر لے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بعض اور بہت سارے ہتھ کنڈے جو سرکاروں کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، وہ ہمارے مال میں سے چوری کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام سے خطرناک چوری وہ ہے جو ہمیں چوری کرنے والا نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے اس سے کیسے بچا جائے، کیسے پکڑا جائے اس کو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور اس کو امام نسائی نے سنن میں اور علامہ مروزی نے قیام اللیل میں اور منذری نے ترغیب و ترہیب میں جید سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا ہے، تو بعض ہمارے بھائی کنفیوز نہ ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مال جو کھجوروں کی شکل میں تھا، اس کی پہرے داری پر میں مامور تھا۔ رات کے ایک حصے میں نے دیکھا کہ ایک بالغ بچے کے انداز میں ایک عجیب سی مخلوق مجھے نظر آئی۔ پہلے تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ جن ہے؟ انسان ہے؟ کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں جن ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا ذرا مجھے اپنا ہاتھ دینا، تو اس نے مجھے اپنا ہاتھ دیا، تو میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح سے ہے، اور بال بھی اس پہ ایسے ہی ہیں جیسے کتے کے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جن کی خلقت اسی طرح کی ہے؟ کہنے لگا کہ جن یہ سب جانتے ہیں کہ میں ان میں سب سے زیادہ سخت ہوں۔ پھر کیسے آنا ہوا تمہارا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تم صدقہ خیرات کو بہت پسند کرتے ہو، میں بھی اسی امید پر آیا کہ تمہارے مال میں سے مجھے بھی کچھ مل جائے اپنی اور اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا ٹھیک ہے تم کو ہم دیں گے، لیکن یہ تو بتلاؤ کہ آخر تم لوگوں سے یا تمہاری چوری سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کہنے لگا ہاں طریقہ تو ہے۔
کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ سورہ بقرہ میں کچھ آیتیں ہیں، وہ اگر پڑھ کر تم شام کو دم کر دو تو رات بھر، اور صبح کو کرو تو دن بھر تمہارا مال محفوظ رہے گا اور کوئی اس میں سے نہیں چرا پائے گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں چرا پائے گا، اس کا مطلب شاید جنوں سے تھا، یعنی جن چوری نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ کہا کہ وہ جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری احادیث مروی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لاجواب، بے نظیر، بے مثال آیات ہیں، اور ان کی فضیلت جو حدیث میں ذکر کی گئی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ صبح شام پڑھ کر اپنے مال پہ، اپنے آپ پر دم کرے، اور جو اس کے معانی اور مطالب ہیں ان کا استحضار کرے، ان کو سمجھے، اس پر ایمان و یقین رکھے اور اسی کے مطابق عقیدہ رکھے، تو اس کے اندر وہ طاقت، وہ پاور ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا سرکش جن ہو، آپ کو یا آپ کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یاد رکھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ضرور آیت الکرسی پڑھیں، فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور ہر نماز کے بعد اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہی کہنے ہیں، لیکن نہیں اگر ہر نماز کے بعد ہوتا ہے تو کم سے کم صبح شام کی نمازوں کے بعد تو آیت الکرسی کم سے کم 3 بار، زیادہ جتنا آپ کر سکیں پڑھ لیں، اور اللہ رب العزت کے حوالے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ کر دیں۔ جو آسمان و زمین کی حفاظت کرتا ہے اور اس میں ذرہ برابر کوئی خلل نہیں آتا۔ مخلوق کتنی ہے آسمانوں میں کوئی نہیں جانتا، کتنے ستارے، کتنے سیارے ہیں، کروڑ ہاں کروڑ، لیکن کوئی ایک دوسرے سے بغیر اس کی مرضی کے ملتا نہیں، ٹکراتا نہیں۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، زحل، مشتری، مریخ، عطارد، قمر، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اللہ رب العزت نے ان تمام کو اس فضائے بسیط میں ان کے محور پر گردش کرنے کے لیے لگا رکھا ہے، اور وہ گردش کر رہے ہیں، اس سے باہر نکل کر کسی دوسرے سیارے سے نہیں ٹکراتے۔ یہ حفاظت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ تو جو اتنے بڑے کام بغیر کسی تھکان کے، بغیر کسی درماندگی کے، بغیر کسی پریشانی کے کرتا ہے، آپ کیا ہیں، آپ کی عزت کیا ہے، آپ کی آبرو کیا ہے، آپ کا مال کیا ہے، اس کی حفاظت کرنا اس کے لیے کیا دشوار ہوگا۔ لیکن آپ اپنے جان اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت پر بھروسہ تو کریے، تو پڑھیے آیت الکرسی، ہمیں بھی یاد رکھیے، اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بتلائیے کہ یہ وہ نسخے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں بتلائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ناظرین، اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی عمل ایسا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمتوں سے اس قدر نوازے کہ آپ کو راضی کر دے، آپ اس کے فیصلے سے راضی ہو جائیں، اس کی عنایتوں اور نوازشوں سے راضی ہو جائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا وہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اور پھر آپ کو اگر یہ پتہ چلے کہ وہ عمل کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، جس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہو، دن لگتے ہو، بھوکا رہنا پڑتا ہو، مال خرچ کرنا پڑتا ہو، نہیں، بلکہ صرف پابندی کے ساتھ صبح شام چند الفاظ ایمان، خلوص اور یقین کے ساتھ ادا کر لیں اگر آپ، تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے، تو کیا آپ کرنا نہیں چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ ضرور چاہیں گے کہ وہ عمل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا عمل ہے۔ اور جیسا میں نے بتلایا کہ عمل بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ہر ایک انسان، مرد، عورت، بوڑھا، جوان، مریض، غیر مریض، صحت مند، بچہ، سب کوئی کر سکتے ہیں، اس کے کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بس آپ کو اس پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، خلوص کے ساتھ اس کے معنی کو دل میں بٹھاتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرنا ہے اور یہ الفاظ بھی ادا کر دینا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں، جو اسلام کا یا یوں کہ یہ حدیث کا بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے اندر یہ حدیث لائے، اور حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ سنن میں 3 بار کہنے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن باقی روایتوں میں 3 بار کہنے کا تذکرہ ہے کہ 3 بار آپ صبح کہہ لیں اور 3 بار آپ شام کو کہہ لیں۔ تو غور سے سنیں، وہ الفاظ جو اتنی بڑی فضیلت رکھتے ہیں، جو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر فرمائے ہیں، وہ یہ ہیں: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ 3 لفظ ہیں، ایک بار اور سنیے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ معنی اس کا کیا ہے؟ معنی بھی بہت آسان ہے۔ میں اپنے رب کو، یعنی اللہ کو، اپنا رب مان کر راضی ہو گیا۔ رب کا معنی پالنہار، تمام ضرورتوں کو بغیر مطالبے کے پورا کرنے والا، ایسی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ رضیت باللہ ربن، اللہ کو میں نے رب مان لیا، اب مجھے کسی حاجت روا مشکل کشا کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی مجھے ضرورت نہیں، میری ساری ضرورتیں وہ پوری کرے گا۔ وبالاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو اپنا دین مان لیا ہے،
دھرم مان لیا ہے اس کے مطابق میں چلوں گا، زندگی گزاروں گا. مجھے کسی اور دین کی ضرورت نہیں، کسی اور دھرم کی ضرورت نہیں. چاہے شیطان میرے سامنے اس کی باتیں کتنی ہی پیارے انداز میں زیب و زینت و آرائش کے ساتھ پیش کرے، لیکن میں نے اسلام کو، اس کے احکام کو زندگی گزارنے اور عمل کرنے کے لیے چن لیا ہے. مجھے کوئی اور دین نہیں چاہیے. وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اختیار کیا ہے، چن لیا ہے بحیثیت نبی کے. مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، نہ کسی مرشد کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی نبی کی. نبی تو برحق ہے، سچے ہیں سارے ہی اور بہت زیادہ ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نبی مان لیا. اب کوئی مجھے پرانے کسی نبی کی طرف دعوت دے یا آپ کے بعد پیدا ہونے والے کسی جھوٹے نبی کی طرف دعوت دے، میں اس کو جھوٹا مانوں گا اور اس کی پرواہ نہیں کروں گا. تو کتنی باتیں؟ 3. اللہ کو رب مان لیا، اسلام کو دین مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، اور اس پر میں مطمئن ہوں اور اسی کے مطابق زندگی گزارے بندہ. 3 بار صبح کہنا ہے، 3 بار شام کہنا ہے، دل کی گہرائیوں سے کہنا ہے، پھر اس کے خلاف عمل نہیں کرنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. جانتے ہو اتنے تھوڑے سے عمل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے، نوازشوں سے، عنایتوں سے اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. جیسے دنیا میں آپ راضی تھے اس کو رب مان کر، اس کے بھیجے ہوئے رسول کو نبی مان کر، اس کے بھیجے ہوئے دین کو دین مان کر، ایسے ہی اللہ رب العزت قیامت میں آپ کو راضی کر دے گا. اتنا دے گا، کون سی جنت چاہیے آپ کو؟ وہ جنت دے گا. اور کیا چاہیے؟ وہ بھی دے گا. اور کیا چاہیے؟ وہ بھی دے گا. آپ جب تک راضی نہیں ہو جائیں گے اللہ رب العزت آپ کو نہیں چھوڑے گا. اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق بخشے، اور قیامت میں اللہ رب العزت کا رحم و کرم، اس کی عنایتیں، نوازشیں ہمارے اوپر ایسی ہو جیسی اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے. پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں. ناظرین، کوئی عمل چھوٹا ہو، چھوٹا اس معنی میں کہ کرنا اس کا دشوار نہ ہو، نہ اس میں پیسہ لگتا ہو، نہ بہت زیادہ محنت لگتی ہو، نہ اس میں بھوکا رہنا پڑتا ہو، نہ جان جوخم میں ڈالنی پڑتی ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں اس بات کی گارنٹی لیتے ہو کہ یہ عمل کر کے بندہ اگر اللہ رب العزت کے پاس جائے تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کرے گا. اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ودود ہے، اور اتنا مہربان ہے کہ اس کی رحمتوں اور عنایتوں کی کوئی حد نہیں. ہمارے ماں باپ بھی ہمارے اوپر جو عنایت و مہربانی کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی رحمتوں کے مقابلے میں. چھوٹا سا عمل، لیکن دل میں یقین ہو اور لب پر یہ ترانہ ہو جو رسول اکرم نے بتلایا ہے.
اور بندہ اس میں بتائی ہوئی بات، کیے ہوئے عہد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے اور اسی حال میں انتقال کر جائے، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ دیگر محدثین کرام نے بھی اس کو اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر کوئی بندہ صبح کو یہ دعا پڑھ لے اور شام تک اس کا قضاء الہی سے انتقال ہو جائے، بندہ جنتی ہے۔ اور شام کو یہ دعا پڑھ لے اور قضاء الہی سے رات میں اس کا انتقال ہو جائے، بندہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ اس کی رحمتوں پر۔ اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنی بڑی برکتیں، رحمتیں، عنایتیں، نوازشیں اور اتنا بڑا اس کا نتیجہ اور پھل، بہت بڑی چیز ہے۔ دعا بہت چھوٹی سی ہے، بہت بڑی نہیں ہے، آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پڑھ بھی سکتے ہیں صبح اور شام۔ فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پڑھ لیں، مغرب کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پڑھ لیں۔ بخاری شریف کی اس روایت میں کتنی بار پڑھنا اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اگر 3 بار آپ پڑھ لیں کہ اکثر دعاؤں کو 3 بار پڑھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے تو بہت بہتر ہے۔ نہیں تو آپ 1 بار بھی اگر پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ اس فضیلت سے آپ کو سرفراز کرے، لیکن اس میں ایک شرط لگائی گئی ہے یقین کے ساتھ۔ جو کہہ رہا ہے اس پر یقین ہے، اس کے مطابق چل رہا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ سید الاستغفار ہے۔ استغفار کی بڑی فضیلتیں دعاؤں میں اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے جو کلمات ہیں ان کے بعد اگر کسی چیز کی فضیلت ہے سب سے بڑھ کر تو وہ استغفار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره۔ مشن آپ کا پورا ہو گیا، اب دنیا سے چلنے کی تیاری اور ہماری ملاقات کے لیے تیاری کیجئے، تو کہا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی حمد و ثنا میں وقت لگائیے اور استغفار کیجئے۔ یہ دیکھیے اور بھی بہت ساری فضیلتیں قرآن میں، حدیث میں استغفار کی گئی اور اس دعا کو سید الاستغفار کہا گیا ہے۔ یہ استغفار کے جتنے کلمات ہیں ان کا یہ سردار ہے۔ کیا ہے دعا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بس اتنی چھوٹی سی دعا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی ایک بار سن لیجئے اور پھر اس کے بعد 1 سے زائد بار آپ کو پڑھ کر ہم سناتے ہیں، یاد کر لیجئے، تصحیح کر لیجئے اور پھر اس کو آپ بار بار سنیے تو آپ کی زبان پر یہ جاری ہو جائے گا۔ بندہ کہتا ہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے وعدے پر اور عہد پر پورا ہوں،
جو تجھ سے عہد اور وعدہ میرا ہوا ہے کہ میں تجھ کو رب مانوں گا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ قرآن شریف میں جس کا تذکرہ ہے یا فاتحہ میں ہم جو عہد اللہ سے کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری ہی کریں گے اور مدد بھی تجھی سے مانگیں گے۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں اس عہد و پیمان پر پورا رہوں گا، پورا اتروں گا، جمع رہوں گا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اور اے رب میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، میں اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں تیری رحمتیں، تیری عنایتیں میرے اوپر بے شمار ہیں، اور میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں پروردگار مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں۔ فاغفر لی، اے رب مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ گناہوں کو بخشنا، معاف کر دینا تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اب اس دعا میں بندے نے اللہ رب العزت کی خلاقیت، اس کی رزاقیت سب کا اعتراف کیا۔ بندہ ہوں میں تیرا، تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے، تو میرا رب ہے۔ پھر اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ تیری بے شمار نعمتیں ہیں میرے اوپر۔ پھر اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ میں نے بھی بے شمار گناہ کیے ہیں۔ پھر درخواست کر رہا ہے مجھے بخش دے میرے رب، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں بخش سکتا۔ تو آئیے پھر سے ایک بار کہہ لیجئے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ایک بار پھر کہہ لیجئے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں میں جگہ عنایت فرمائے، اور جو فضیلت اس دعا میں ذکر کی گئی ہے پروردگار ہمیں اس کا مصداق کرے۔ پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ شریعت اسلامیہ بنیادی طور پر آسان، تکلیف کو دور کرنے والی اور مشکلات سے بچا کر آسانیوں کی طرف لانے والی شریعت ہے۔ چونکہ یہ شریعت جس نے بھیجی ہے وہ انسان کا بنانے والا ہے، اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کی کمزوریاں، اس کی صلاحیتیں، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس اعتبار سے اس نے انسان کے لیے رحمان و رحیم ہونے کی وجہ سے ایسے احکام اپنے نبی محترم کے ذریعے نازل فرمائے جو ہر بندے کے لیے
قابل عمل اور نہایت آسان ہے۔ انسان دنیا میں رہتا ہے، کسی بھی وقت وہ محفوظ نہیں ہے گناہ سے، گناہ کرتا رہتا ہے۔ بعض گناہ تو ایسے ہیں جو جان کر کرتا ہے، معلوم ہوتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے گناہ کرتے کرتے، اور بندے کو احساس نہیں ہوتا۔ تو جس گناہ کو بندہ گناہ مانتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے شرمندہ ہو، توبہ کرے، استغفار کرے، یہ بات اس کے دل میں آتی ہے جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان بھی کمزور ہے اور گناہ کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، تو وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور گناہ اس کے بڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ دریا می شود، ایک ایک قطرہ جمع کرو تو دریا بن جاتا ہے، ایسے ہی ایک ایک گناہ جب ہمارے نامہ اعمال میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے تو پہاڑ کی برابر ہو جاتا ہے۔ کیسے بچے ہم ایسے گناہوں سے؟ تو یہ شریعت جو نہایت آسان ہے اور رحمت للعالمین جن کی ہم امت ہیں، اور وہ رب العالمین جو رحمت للعالمین کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہے، اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بات بتلائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت امام احمد ابن حنبل اپنی مسند امام احمد ابن حنبل میں، اور حضرت امام ترمذی جامع ترمذی میں، اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دن بھر کام کرتا ہے اور دن بھر گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، اس سے گھر سے نکلا اور گناہ کثرت سے ہونا شروع ہوئے، ہاتھ سے، آنکھ سے، ناک سے، کان سے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اب دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد اب شام کو گھر آیا، کھانا وانا کھایا، اب سونے کے لیے گیا، تو رسول اکرم فرماتے ہیں جب بستر پہ جائے تو 3 بار یہ دعا پڑھ لے۔ کون سی دعا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کے ذمے اتنے گناہ ہوں جتنے سمندر کے جھاگ، اور سمندر کے جھاگ اگر آپ نے دیکھے ہو، کبھی سمندر کی طرف جانے کا اتفاق ہوا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ میلوں تک جھاگ ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ہو، کتنے ہی زیادہ ہوں گناہ آپ کے، اللہ رب العزت، اور خاص طور سے اس دن ہونے والے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ان گناہوں کے سلسلے میں ہے جو گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں۔ کسی کا مال مار لیا، کسی پر ظلم و زیادتی کی، شرک کیا، بدعت کا ارتکاب کیا، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ کرو اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہ رب العزت آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔
ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ناظرین دن بھر کی تکان کے بعد اور دن بھر کے ان نازیبا حرکتوں کے بعد جو نہ چاہتے ہوئے بھی سرزد ہو جاتی ہیں، بندہ اپنے گھر لوٹتا ہے، کھانا کھاتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر اپنے بستر پر آرام کے لیے دراز ہو جاتا ہے۔ بستر پر سونے کے لیے جب آپ جائیں تو ایک چھوٹا سا عمل کر لیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اور جب صبح آپ بیدار ہوں تو اس طور پر بیدار ہوں آپ کہ آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، بخشے بخشائے۔ اگر ہر دن کے گناہ اللہ رب العزت ہمارے معاف کر دیتا ہے اور اسی انداز سے ہم زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً یہ زندگی ہمارے لیے باعث مسرت ہے، شادمانی ہے اور باعث خوشخبری ہے۔ آج اگر اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے تو آنکھیں بند ہونے کے بعد ہم اس کا احساس بھی کریں گے، اس کا فائدہ بھی حاصل کریں گے، اور اس وقت ہمیں افسوس بھی ہوگا کہ کاش یہ عمل زندگی میں کبھی چھوڑا نہ ہوتا۔ تو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، یاد کر لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابن حبان بہت بڑے محدث ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے صحیح ابن حبان۔ اس کے اندر آپ نے اس دعا کو ذکر کیا ہے اور صحیح فرمایا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس کو موقوفاً روایت کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جب اپنی بستر پر جائے تو یہ دعا پڑھ لے، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو بھی اللہ رب العزت بخش دے گا، معاف کر دے گا، اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تینوں دعائیں آپ کو الگ الگ مواقع پر یاد ہوں گی اور آپ پڑھتے ہوں گے ان دعاؤں کو۔ یہاں ایک ساتھ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پوری دعا میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے، لیکن یہ تعریف ہمیں ایک سبق دیکھتی ہے اپنے عقیدے کو درست کرنے کا۔ جب ہم دعا میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو ہم گویا کہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتے ہیں کہ ایسی کوئی ذات جس کی ہم عبادت کریں، عبادت چاہے قولی ہو، فعلی ہو یا مالی ہو، کسی بھی طرح کی عبادت، ایسی ذات سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں ہے۔ عبادت کا مستحق، عبادت کا سزاوار، ہمارے سجدوں کا مستحق سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں ہے۔ اس کو مانے بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔
लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 3 बातें। लहुल मुल्क, ये सारी कायनात उसकी मिल्कियत है, उसकी मुट्ठी में है, उसके कब्जे में है। इसमें कोई दूसरा अपनी मर्जी से कोई भी तसर्रुफ नहीं कर सकता। वलहुल हम्द, और तमाम तारीफें उसी को ज़ेब देती हैं। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और हर चीज पर कुदरत रखना यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का काम है। कोई दूसरा ऐसा नहीं है जिसको हर चीज पर कुदरत हासिल हो। अब इसके साथ एक दूसरा कलमा, क्या? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हमारे यहाँ आम तौर पर यह समझते हैं शैतान को भगाने के लिए यह है, नहीं, यह अकीदे को दुरुस्त करने के लिए है। ताकत और कुव्वत बड़ी छोटी किसी भी तरह की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी के पास नहीं है। वो देता है किसी बंदे को तो उसको ताकत मिलती है, वरना हम उंगली नहीं उठा सकते, उंगली नहीं हिला सकते, पलक नहीं झपका सकते। अगर वो बंद कर दे तो सब उसी के पास है सारी ताकत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस कायनात में कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई नबी, वली, पीर, पैगंबर अल्लाह के दिए बगैर कोई ताकत, कोई कुव्वत नहीं रखता। सारी ताकतें, सारी कुव्वतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। किसी को कुछ देना, किसी से कुछ ले लेना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सारे और तमाम तर इख्तियारात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत। वो जिसको नवाजना चाहे कोई रोक नहीं सकता, और किसी को ना देना चाहे तो किसी की ताकत नहीं है किसी को कुछ भी दे सके, एक जर्रा भी। यह है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अब एक और कलमा, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस कलमे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तहमीद, तक़दीस, उसकी तंज़ीह तमाम कुछ जमा कर दी गई है। सुब्हानल्लाह वो बेऐब है, वल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ़ें उसी के लिए, वला इलाहा इल्लल्लाह उसके अलावा कोई माबूद नहीं, वल्लाहु अकबर और अल्लाह ही सबसे बड़ा है। नाज़रीन याद कर लीजिए, और हर दिन पाबंदी के साथ ये पढ़कर लेटा कीजिए अपने बिस्तर पर, ताकि हर दिन के गुनाह आपके माफ़ कर दिए जाएं, बख्श दिए जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। नाज़रीन खैर मक़दम है आपका करीम टीवी उर्दू में। शरीयत इस्लामिया बुनियादी तौर पर आसान, तकलीफ़ को दूर करने वाली और मुश्किलात से बचाकर आसानियों की तरफ लाने वाली शरीयत है। चूँकि ये शरीयत जिसने भेजी है वो इंसान का बनाने वाला है, उसको अच्छी तरह से जानता है, उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी सलाहियतें
سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس اعتبار سے اس نے انسان کے لیے رحمان و رحیم ہونے کی وجہ سے ایسے احکام اپنے نبی محترم کے ذریعے نازل فرمائے جو ہر بندے کے لیے قابل عمل اور نہایت آسان ہے. انسان دنیا میں رہتا ہے، کسی بھی وقت وہ محفوظ نہیں ہے گناہ سے، گناہ کرتا رہتا ہے. بعض گناہ تو ایسے ہیں جو جان کر کرتا ہے، معلوم ہوتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے گناہ کرتے کرتے اور بندے کو احساس نہیں ہوتا. تو جس گناہ کو بندہ گناہ مانتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے شرمندہ ہو، توبہ کرے، استغفار کرے. یہ بات اس کے دل میں آتی ہے جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایمان بھی کمزور ہے اور گناہ کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے تو وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور گناہ اس کے بڑھتے رہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ دریا می شود، ایک ایک قطرہ جمع کرو تو دریا بن جاتا ہے. ایسے ہی ایک ایک گناہ جب ہمارے نامہ اعمال میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے تو پہاڑ کی برابر ہو جاتا ہے. کیسے بچے ہم ایسے گناہوں سے؟ تو یہ شریعت جو نہایت آسان ہے اور رحمت للعالمین جن کی ہم امت ہیں، اور وہ رب العالمین جو رحمت للعالمین کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہے، اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بات بتلائی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں. اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت امام احمد ابن حنبل اپنی مسند امام احمد ابن حنبل میں، اور حضرت امام ترمذی جامع ترمذی میں، اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دن بھر کام کرتا ہے اور دن بھر گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، اس سے گھر سے نکلا اور گناہ کثرت سے ہونا شروع ہوئے، ہاتھ سے، آنکھ سے، ناک سے، کان سے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے. لیکن اب دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد اب شام کو گھر آیا، کھانا وانا کھایا، اب سونے کے لیے گیا تو رسول اکرم فرماتے ہیں جب بستر پہ جائے تو 3 بار یہ دعا پڑھ لے. کون سی دعا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کے ذمے اتنے گناہ ہوں جتنے سمندر کے جھاگ، اور سمندر کے جھاگ اگر آپ نے دیکھے ہو، کبھی سمندر کی طرف جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ میلوں تک جھاگ ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ہو. کتنے ہی زیادہ ہوں گناہ آپ کے، اللہ رب العزت، اور خاص طور سے اس دن ہونے والے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. یہ ان گناہوں کے سلسلے میں ہے جو گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں. کسی کا مال مار لیا، کسی پر ظلم و زیادتی کی، شرک کیا، بدعت کا ارتکاب کیا، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. توبہ کرو اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہ رب العزت آپ کے گناہ معاف کر دے گا. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.